بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 22 اکتوبر کو کچھ مہاراجہ پرست باہر نکلتے ہیں اور شور و غل کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں ہر سال کہ پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں کو کشمیر میں بھیجا اور مہاراجہ کی ریاست کو توڑ دیا، جب حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ سردار عبدالقیوم کی کتابوں کو پڑھ لیں یا ان کے انٹرویوز کو دیکھ لیں، یا چاہے آپ کیپٹن حسین شہید کو دیکھ لیں، جنہوں نے 42,500 روپیہ دے کے قبائلیوں سے نہ صرف اس وقت میں اسلحہ منگوایا اور وہ نیت سمجھ چکے تھے مہاراجہ کی، کیونکہ مہاراجہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی مہاراجہ جو ہے اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ کشمیر کو اپنی جو خود ساختہ جو ریاست ہے، جس پہ اس نے 1927 کو اسٹیٹ سبجیکٹ لگا کے اپنی ملکیت بنا لیا اور اپنی موروثی ریاست سمجھ لی، اور اس نے کشمیریوں کے حقوق کو ہمیشہ پامال کیا اور وہاں پہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ٹیکس لیتا تھا۔ ایسا ظالم حکمران جو ایک ہندو تھا، اور اس کی ریاست کے ٹکڑے اگر قبائلیوں نے اس وقت نہ کیے ہوتے تو آج یہ جو آزاد کشمیر اور جموں کا علاقہ اور گلگت بلتستان ہے وہ کبھی آزاد ہی نہ ہوتا۔ آج جو یہ رونا رویا جاتا ہے کہ قبائلیوں نے وہاں پہ آ کے یلغار کی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قبائلی ایک غیرت مند قوم ہے اور وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں لڑتے۔ اس کی مثال آج بھی آپ افغان طالبان کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے خالصتاً لڑتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی اگر وہاں پہ قبائلی آئے تو انہوں نے کشمیریوں کی مدد کی، کیونکہ مہاراجہ کی یہ نیت تھی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیشن کرنا چاہتا تھا، یا وہ خود مختار ریاست رکھنا چاہتا تھا، اور خود مختار ریاست میں بھی اس نے ہمیشہ کشمیریوں پہ ظلم کیے ہیں اور داستانیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ سردار ابراہیم کی کتابوں کو پڑھیں، آپ سردار عبدالقیوم کی کتابوں کو پڑھیں، آپ سید بشیر احمد حسین کی کتابوں کو پڑھیں، بے شمار بھری ہوئی ہیں کہ اس وقت کے دور میں مہاراجہ گلاب سنگھ سے لے کے ہری سنگھ تک کتنا ظلم کیا جاتا تھا۔ چھوٹی ہر چیز پہ جو ہے وہ اس وقت ٹیکس لیا جاتا تھا، اور وہاں کے نوجوانوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کو اپنی مرضی کے ساتھ بغیر اجرت کے ان سے کام لیا جاتا تھا، اور کشمیریوں کو اپنی غلام رعایا سمجھا جاتا تھا۔ جبکہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہے، جبکہ یہاں پہ بالکل اس کے برعکس تھا، اور تمام مسلمان کشمیریوں کو وہاں پہ غلام بنایا گیا ہوا تھا۔ تو آج 22 اکتوبر جو لوگ باہر نکلتے ہیں اور مہاراجہ پرستی کی آڑ میں وہی اسٹیٹ کا مطالبہ کرتے ہیں جو کبھی 1846 میں انگریزوں سے خریدی گئی تھی، جبکہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گلاب سنگھ جو ہے اس نے جب یہ ریاست کو خریدا، اس کے باوجود بھی وہ خود انگریزوں کی پارلیمنٹ میں ماتحت تھا ان کا، اور ان کے انڈر وہ اپنی اس ریاست کو بھی چلاتا تھا، جبکہ وہ خود بھی خود مختار نہیں تھا۔ کشمیر کے لوگوں کو آج یہ سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کی ریاست کو 700 سال سے کبھی مغلوں نے، کبھی افغان نے، کبھی سکھوں نے، کبھی ہندوؤں نے ہمیشہ یرغمال بنا کے رکھا، اور کشمیریوں پہ کبھی بھی ان کو خود مختار رہنے نہیں دیا گیا، ان پہ کسی نہ کسی نے قبضہ کیا۔ کشمیریوں کا جو ان کی بقا ہے، ان کا جو وجود ہے، جو ان کا مستقبل ہے، وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ 3 جون 1947 کو جب گورا سمراج یہاں سے جا رہا تھا اور تقسیم ہند کیا گیا تھا، تو تب بھی کہا گیا تھا کہ جہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے وہ ریاستیں کشمیر، وہ جو بھی ریاست ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ جائے گی، اور ہندو ریاستیں جو ہیں وہ جائیں گی ہندوستان کے ساتھ۔ لیکن اس وقت بھی دھوکہ کیا گیا، نہ صرف انگریزوں کی طرف سے بلکہ مہاراجہ کی بدنیتی یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کرنے کے باوجود بھی، قائد اعظم کے ساتھ معاہدہ طے کر کے بھی، سری نگر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے باوجود بھی، اس شخص نے پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ اعتماد ہونے کے باوجود بھی اس نے بے اعتباری دکھائی، اور اس نے جو ہے وہ اس سلطنت کے ٹکڑے جو ہیں، وہ ریاست کے ٹکڑے جو ہیں وہ اسے خود کیے ہیں۔
قبائلیوں نے صرف اور صرف کشمیریوں کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی ہے، اور یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ قبائلی جو ہیں وہاں پہ آئے اور انہوں نے وہاں پہ آ کے خواتین کی عصمت دری کی۔ آج آپ دیکھیں کہ عصمت دری کشمیری بہن بیٹیوں کی کون کر رہا ہے؟ ہندوستان کی فوج، RSS کے گنڈے۔ لیکن آج بھی میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ جو ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنے کے بجائے یہاں پہ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی وہ قبائلیوں پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی وہ شملہ ایگریمنٹ کو، تاشقند ایگریمنٹ کو، کبھی کراچی ایگریمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ کوئی بھی ایسا شخص جو مہاراجہ پرست ہے اس نے کبھی بھی ہندوستان نے جو ظلم کیے ہیں ان کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ تو کشمیر کے لوگوں کو میں صرف ایک بات کہوں گی کہ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ حق پہ کون ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جہاد ہوا تھا وہ 18 مہینوں تک مسلسل وہاں پہ ہوتا رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 22 اکتوبر سے لے کے 27 اکتوبر تک ہوا اور 27 اکتوبر کو وہاں پہ ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیجی، ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی 5 دن میں جہاد مکمل نہیں ہوا، جہاں پہ گلگت بلتستان بھی آزاد ہوا اور آزاد کشمیر بھی، اور باقی علاقوں کو سری نگر تک تو قبائلی مجاہدین پہنچ چکے تھے۔ یہ 18 مہینوں کا جہاد تھا، اور الحمدللہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جہاد کرے، اور آج بھی ہم پہ جہاد فرض ہے، اور ہم لوگوں کا کام بنتا ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے متحد ہوں۔ شکریہ۔